السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ یوسف کی آیت نمبر 21، 22 اور 23 ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذی اشتراہ، وقال اور کہا، الذی اس شخص نے، اشتراہ خریدا اسے۔ یہ آپ کئی بار سبق پڑھ چکے ہیں۔ یہ لفظ مشتری میں نے بتایا تھا، اخبارات میں پلاٹ اور جائیدادیں فروخت کرنی ہو تو لکھا ہوتا ہے مشتری ہوشیار باش، خریدار۔ ہو کی جو ضمیر ہے اسے یعنی یوسف علیہ السلام کو، اور جس نے اسے خریدا کہا، من مصر، مصر سے۔ مصر ایک شہر کا نام ہے، آج کل تو یہ ملک بھی اسی نام پہ ہے جو مصر ہے۔ لعمرت ہی، اپنی بیوی سے، لام سے ہی اپنی، یہ بیوی کا لفظ بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اکرمی، اکرمی تو باعزت رکھ، اکرمی اکرم اور تکریم اور اکرام، یہ سارے لفظ بن سکتے ہیں۔ جو ہم کہتے ہیں اساتذہ کرام، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ عزت والے اساتذہ۔ اکرمی تو باعزت رکھ، مسواہ اس کا ٹھکانہ، مسوا آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ٹھکانے کو کہتے ہیں۔ عسا امید ہے، ان ینفعنا، ان کے، ینفعنا کو دیکھیں تو یا کے معنی وہ، آخر میں جو ضمیر نہ ہے اس کا معنی ہم یا ہمیں۔ نون فا عین نفع، اردو میں ہم نفع نقصان بولتے ہیں، اس کا روٹ ورڈ نون فا عین ہے کہ وہ نفع دے ہمیں، او یا نتخذہ، ہم بنا لیں اسے، نون کے معنی ہم، ہو اسے، اور یہ اخذ کرنا آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ والدہ بیٹا، یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، مکننا ہم نے جگہ دی، مکننا کا روٹ ورڈ ہے میم کاف نون، تو اردو کا لفظ مکان بنا سکتے ہیں۔ مکان کیا ہوتا ہے؟ جس کا مکان ہوتا ہے اس کے بعد اپنی جگہ ہوتی ہے۔ مکننا ہم نے جگہ دی، لیوسف، یوسف علیہ السلام کو، فی الارض زمین میں، وَلِنُعَلِّمَهُ و اور لِنُعَلِّمَهُ تاکہ ہم سکھائیں اسے، لام تاکہ، نون ہم، آخر میں ہا کی ضمیر جو ہے اسے، اور عین لام میم آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، علم، سکھانا، تاکہ ہم اسے سکھائیں۔ من تعویل الاحادیث، من سے تعویل، تعبیر، اصل، گہرائی۔ تعویل کو دیکھیں تو الف واو لام اس کا روٹ ورڈ بنتا ہے، اور اول، اول کیا ہوتا ہے؟ اول درجے کا علم ہوتا ہے، بہت اچھا علم، گہرا علم۔ کوئی بھی چیز اول درجے کی ہو تو اس کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے، تو یہ گہرائی، سمجھ بوجھ، تعبیر۔ الاحادیث، حدیث کی جمع احادیث، باتیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی حدیث کہا گیا ہے، اللہ کی بات کو بھی قرآن میں حدیث کہا گیا ہے، اور یہ عام باتیں بھی حدیث ہی کہلاتی ہیں عربی میں۔ واللہ اور اللہ سبحانہ و تعالی،
غالب غالب ہے، غالب کون ہوتا ہے؟ جو چھایا ہوا ہو، علی امر ہی اپنے امر میں، اپنے کام پر، ولاکنہ اور لیکن، لاکنہ کو دیکھیں تو لیکن جیسا اس کی شکل ہے تو یہ لیکن ہی بنتا ہے۔ اکثر الناس اکثر لوگ، زیادہ لوگ، کثیر لوگ، لا یعلمون نہیں جانتے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھ لیجئے، آیت لمبی ہے۔ اور اس نے مصر سے، جس نے خریدا تھا، جس نے اسے مصر سے خریدا تھا، اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو باعزت رکھو، اس کا ٹھکانہ باعزت رکھو، یعنی اس کو باعزت مقام دو، ہو سکتا ہے یا امید ہے کہ وہ ہمیں نفع دے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں جگہ دی تاکہ ہم اسے باتوں کی تعبیر، باتوں کی گہرائی سکھائیں، اور اللہ اپنے کام میں غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ولما اور جب، بالغا پہنچا، یہ جو بالغا کئی بار آپ پڑھ چکے ہیں، یہ بالغ ہونا بھی یہیں سے ہوتا ہے، بچہ یا بچی ایک خاص عمر کو پہنچ جاتا ہے تو بالغ ہو جاتا ہے۔ تبلیغ بھی اسی سے ہے، جو آپ اللہ کا دین پہنچاتے ہیں کسی کو۔ بالغا پہنچا وہ، اشدہ اپنی جوانی کو، اشدہ جو ہے شدید سے ہے، شدید انسان کب ہوتا ہے؟ جب جوان ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے۔ آتینا ہو ہم نے دی اسے، ہم نے عطا کیا اسے، حکم و علما، حکم یعنی حکومت اور علم، ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ نجزی ہم جزا دیتے ہیں، نجزی کو دیکھیں تو نون کے معنی ہم، جیم زا جو ہے جزا سزا اس سے بن سکتا ہے جو سزا کا اپوزٹ ہے۔ محسنین اردو میں تو محسنین احسان کرنے والے ہوتے ہیں، تو عربی میں نیکی کرنے والے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اور جب یوسف علیہ السلام بریکٹ میں یوسف، جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے حکومت اور علم عطا کیا، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ وراودتہ اور پھسلایا اسے، راودت کو اس سے اردو کا لفظ ارادہ بنا سکتے ہیں آپ، وہ ارادہ جو کسی کو اپنے ارادے کے مطابق کر لے، اور عام طور پر یہ برائی کے ارادے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ راودتہ اسے پھسلایا، اس کا ارادہ اپنے ارادے کی طرح کرنے کی کوشش کی، اللہ تھی اس عورت نے، ہوا وہ، فی بیتہا اس کے گھر میں، یعنی عزیز مصر کے جو گھر میں تھی، اس کی بیوی کا ذکر ہی ہے، مفسرین نے اس کا نام زلیخا بیان کیا ہے۔ ان نفس ہی، اب اس کے نفس سے، اس کے نفس سے اس نے اس کو، اس عورت نے جو گھر میں تھی، پھسلایا یا پھسلانے کی کوشش کی۔ وغلقت الابواب اور بند کر لیے دروازے، کیونکہ گھر میں وہ مالکن تھی، وہ عزیز مصر کی بیوی تھی اور اس کا اختیار چلتا تھا، غلہ کا بند کر لیے۔ اب باب کی جمع دروازے۔ وقالت اور کہنے لگی، ہیتا جلدی آ، لکا تجھ کو، قال معاذ اللہ اس نے کہا میں اللہ کی پناہ، معاذ پناہ، تعوذ بھی اسی سے جو اعوذ باللہ آپ پڑھتے ہیں، جو آخری دو صورتیں ہیں معوذتین، یہ بھی اسی سے ہیں کہ اس کا معنی پناہ ہوتا ہے، اللہ کی پناہ میں آتا ہے بندہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہو بے شک وہ، ربی میرا مالک ہے، احسنا اس نے اچھا بنایا ہے، مسوا یا میرا ٹھکانہ، انہو بے شک یہ، لا یفلح الظالمون فلاح نہیں پاتے، یفلح کو دیکھیں تو فا لام ہا موجود ہے، فلاح پانا، الظالمون ظالم لوگ۔ با محاورہ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اور اس عورت نے جو اس کے گھر میں تھی، اس کے نفس سے اسے پھسلایا اور
دروازے بند کر لیے اور کہا جلدی آ، تجھ کو، اس نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، چاہتا بریکٹ میں کریں، بے شک میرا رب، بے شک میرا مالک ہے، اس نے مجھے میرا اچھا ٹھکانہ بنایا ہے، بے شک وہ فلاح نہیں پاتے جو ظالم ہیں۔ یہ یوسف علیہ السلام کے الفاظ تھے جو اللہ نے قرآن بنا کے بھیج دیے۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ جب عزیز مصر نے بازار مصر سے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، جو اس قافلے نے پونے پونے بیچا تھا، کم قیمت پہ بیچا تھا، تو وہ اس کو گھر لے گیا، اور قرآن کی سائد سے لگتا ہے اس کی اولاد نہیں تھی، جو وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے یا ہمیں فائدہ دے گا، یعنی اگر فروخت کریں گے تو یہ فائدہ دے گا، خوبصورت بچہ ہے، کسی اچھے خاندان کا بچہ ہے، یہ غلاموں کے خاندان سے نہیں ہے، اور یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں اور آپ نے اس کو اچھا مقام دینا ہے، یعنی غلاموں کی طرح نہیں رکھنا، غلاموں سے تو لوگ جانوروں جیسا سلوک کرتے ہیں، اور خاص طور پر اس دور میں تو ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ تو یہ اس نے کہا، ایسا لگتا ہے اس کی اولاد نہیں تھی، جیسے فرعون کی اولاد نہیں تھی، تو فرعون کی بیوی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کہا تھا ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں جگہ دی۔ دیکھیں بھائیوں نے تو کنویں میں پھینک دیا، اللہ نے اپنے فضل سے کنویں سے بچا بھی لیا اور ایک اچھی جگہ دے دی رہنے کے لیے، اور وہاں پر اللہ فرماتا ہے تاکہ ہم اس کو باتوں کی گہرائی سکھائیں، اور اللہ غالب ہے اپنے حکم میں۔ اب دیکھ لیں اللہ کس قدر غالب ہے، بھائی مارنا چاہتے تھے یا کنویں میں پھینک دیا، اور اللہ نے اس کنویں سے نکال کے اس کو ایک بادشاہ کے گھر میں یا ایک منسٹر کے گھر میں جو عزیز مصر تھا اس کے گھر میں جگہ دے دی، اور وہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ اس کو عزت والا مقام دو، ٹھکانہ دو۔ تو اللہ نے یہ جگہ دے دی یوسف علیہ السلام کو، اور اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اگر ہم یہ جان لیں کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ہم اپنا راستہ ہمیشہ سیدھا رکھیں، ہم اوچھے ہتھ کنڈے استعمال نہ کریں۔ اور یہ کتنا صاحب فراست آدمی تھا، کتنا یہ عقل مند انسان تھا کہ دیکھتے ہی اس نے یوسف علیہ السلام کو بھانپ لیا۔ ایک روایت بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ 3 لوگ بہت صاحب فراست نکلے، ایک یہ عزیز مصر جس سے یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی بھانپ لیا، دوسرا زکریا علیہ السلام کی وہ بیٹی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے کہا تھا کہ ابا جی آپ اس کو، یہ امین ہے اور قوی ہے، آپ اس کو اجرت کے پر کام پہ رکھ لیں، اور اس کی فراست کا بھی تذکرہ اسی روایت میں ہے۔ اور تیسرے صاحب فراست آدمی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے، جنہوں نے نبی علیہ السلام اسلام لانے سے لے کر پوری زندگی آپ کی ہر بات کو سمجھا۔ بہرحال اگلی آیت دیکھیے، جب وہ جوان ہو گئے تو اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو حکم اور علم عطا فرمایا۔ پچھلی آیت میں بھی ہے کہ ہم باتوں کی گہرائی سکھائیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام تو صحرائی علاقے سے تھے، وہیں پیدا ہوئے، وہیں اپنے باپ کے پاس تھے، اور یعقوب علیہ السلام نے ان کو دین اور اللہ کی پہچان اور ان کے ایمان پر تو بڑی محنت کی تھی اور اس کو بہت کچھ سکھا دیا تھا، لیکن بادشاہوں کی طرح فیصلہ کرنا اس کی پریکٹس کے لیے اللہ پاک نے عزیز مصر کے گھر میں آپ کو بھیج دیا، اور یہاں پر فرمایا کہ ہم نے اس کو حکم یعنی حکومت اور علم عطا فرمایا، یعنی یوسف علیہ السلام کو نبی بھی بنا دیا، علم بھی دیا، خوابوں کی تعبیر بھی سکھائی، اور پھر وہاں عزیز مصر بھی بنا دیا، اور آپ کو بہت بڑا اس علاقے میں بھی حکومت عطا فرمائی، درجہ دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم احسان کرنے، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم اپنی نیکیوں پہ توجہ کریں؟
تاکہ ہمیں اللہ اچھا بدلہ دے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں بھاگ کر آ کر، دکان کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں جیسے پیچھے پولیس لگی ہو، حالانکہ ہمیں اپنی نیکیاں سیدھی کرنی چاہیے، باقی اللہ خود ہی جزا دے گا اور دونوں جہانوں میں عزت عطا فرمائے گا۔ پھر یہ ہوا کہ جب وہ بڑے ہو گئے اور گھر میں رہتے تھے تو جو عزیز مصر کی بیوی تھی زلیخا، اس نے یوسف علیہ السلام کو پھسلانا چاہا اور اس پر ہتھکنڈے استعمال کیے تاکہ ان کو برائی کی طرف راغب کرے، اور ایک دفعہ تو اس نے دروازے بند کر لیے، اور اللہ فرماتا ہے اس نے اس کو برائی کی دعوت دی، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ دیکھیں جو ایسے حالات میں بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کس قدر ان کو عزت سے نوازتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے 8 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ آپ نے حدیثوں میں سنا ہے، پڑھا ہے کہ لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کانوں تک، کوئی ناک تک، اور وہاں اور فزکس کے رول ہوں گے۔ یہ نہیں ہوگا گرمی سے پسینہ اڑ جائے اور بخارات بن جائے جیسے اس دنیا میں بنتا ہے، تو لیکن لوگ تڑپ رہے ہوں گے۔ لیکن یہ 8 قسم کے لوگ جو ہیں یہ اللہ کی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ایک وہ بندہ جس کو برائی کا موقع ملتا ہے اور وہ اللہ سے ڈر کر نہیں کرتا۔ یوسف علیہ السلام نے بھی یہی کہا، اپنے اللہ کو یاد رکھا اور کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ جب انسان اللہ کی پناہ لے لے تو اللہ اپنی پناہ دے بھی دیتا ہے، اور کہا کہ وہ میرا رب ہے، مجھے کیسے اس نے پھینکنے والوں میں تو کنویں میں پھینک دیا، اور اس نے کس طرح مجھے عزت افزائی دی اور مجھے یہ مقام دیا، تو میں کیا ظالم لوگوں میں سے ہو جاؤں؟ ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے، تو میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔